ختم نبوت کے عقیدہ پہ زد ڈالنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے انکار کو سہارا بنانے والا یہ پہلا گروہ کرامیہ تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں تھا۔ تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے مقام حیات، اس میں اس کتاب کی بالکل ابتدا میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ جب یہ عقیدہ اور یہ فکر ان لوگوں نے پیش کی تو اس وقت سب سے پہلا مقابلہ اس فتنے کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ رحمت کائنات میں یہ موجود ہے۔ اس لیے آج جو ہم بات کہہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یا پہلے کے دروس میں پہلے کی گفتگو میں پیش کر چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے دور میں فرمائی تھی۔ اگر ہماری بات غلط ہے تو پھر امام صاحب کی بھی بات غلط ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث میں اپنے جن ماخذات سے بات کی ہے پھر وہ سب کچھ غلط کہنا پڑے گا، ہم کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہے۔ اور اس بات کے جوڑ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ بیان کرنے والی شخصیت کا بھی میں نے نام لے لیا، وہ شخصیت ہے علامہ خالد محمود رحمہ اللہ کی۔ مقام حیات کی ابتدا میں انہوں نے اس تفصیل کو بیان فرما دیا۔ یہ تو ابتدا ہے اس عقیدے کی۔ علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے کرامیہ کے عقائد اور پالیسی پر بھی بات کی ہے، وہ چند چیزیں میں آپ کو سنا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ فرقہ کرامیہ کے خصوصی عقائد، اس بات کا تذکرہ علامہ صاحب رحمہ اللہ نے مقام حیات صفحہ 50 پر فرمایا ہے، اور 53 پر فرقہ کرامیہ کے خصوصی عقائد یہ عنوان ہے۔ پہلا عقیدہ، بنی آدم کی ارواح وفات کے بعد کلی مفارقت میں رہتی ہیں، اجساد محض پتھر کی حیثیت میں ہوتے ہیں، عذاب قبر صرف روح پر ہے، بدن پر نہیں۔ حجادی انہوں نے لکھا ہے، حجادی کا معنی پتھر نہیں۔ 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر روزہ اطہر میں بالکل بے جان اور بے حس و بے شعور، روح مبارک کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کی میں عرض کر رہا ہوں۔ اپنے مسلک کی حمایت میں اور اپنے مذہب کی ترویج کے لیے غلط بیانی کرنا جائز ہے۔ جھوٹ اس طرح بولو اور اتنا زیادہ بولو کہ یہ سچ نظر آنے لگے۔ اب آپ میں سے کسی کا تجربہ ہے، کوئی سابقہ ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات اب بھی اسی طرح موجود ہے۔ 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف حکمن باقی ہے، آپ خود اب نبی اور رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اگر کوئی کہے کہ میں اس 4 نمبر کو نہیں مانتا تو نہ مانے، نہ ماننا اچھی بات ہے، لیکن جو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارکہ کا جسم مبارک سے تعلق نہیں، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، مانے یا نہ مانے۔ نمبر 5، کلمہ اسلام کے جز محمد الرسول اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول تھے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ الزام ہے 5واں نمبر، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو رسول مانتے ہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھا عقیدہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا جو انکار ہے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔
تو یہ مختصراً میں نے آپ کو اس کی تاریخ بتائی کہ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں یہودیت کی محنت سے باطل عقائد میں سے اور باطل لوگوں میں سے ان لوگوں نے شروع کیا. اس لیے ہم اس عقیدے کو مماتیت اور اس عقیدے کے حامل کو مماتی کہتے ہیں. اگر کوئی یہ عقیدہ یا یہ عقائد نہیں رکھتا تو وہ ہرگز مماتی نہیں. مماتیت کو ان لوگوں میں خود برا کہنے والے موجود ہیں. اس طرح کا عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ کہتے ہیں ہمیں مماتی نہ کہا جائے. جس طرح غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمیں اہل حدیث کہا جائے، غیر مقلد نہ کہا جائے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم غیر مقلد ہیں، ہم تقلید کو نہیں مانتے. المسلک المعصور اٹک سے ایک کتاب چھپی ہے چھوٹی سی، مدثر اقبال لکھنے والے کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے. اس کتاب پر اشاعت التوحید و سنہ کے بڑے حضرات کی تقاریض اور دستخط موجود ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مطلقاً علی الاطلاق نبی علیہ السلام کی حیات کا انکار کفر ہے. یہ ہم نہیں کہتے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ مطلقاً علی الاطلاق نبی علیہ السلام کی حیات کا انکار کفر ہے. اس لیے وہ عقیدہ جسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے برا کہا اور اس کا مقابلہ کیا، اس کی تردید فرمائی، اس کا بیان کرنا یہ کسی کو گالی دینا نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں. یہ تو امت کو بچانا ہے ان چیزوں سے. اب اگلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کے انکار کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس عقیدے کے انکار کا نتیجہ صرف نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا انکار نہیں ہے، بلکہ اسلام کے کئی بنیادی عقائد کا انکار ہے. قرآن مجید کی غلط تعویل کا راستہ اس سے کھلتا ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ کی غلط تعویل کا راستہ اس سے کھلتا ہے. نتیجے کے طور پہ میں حدیث کے متعلق ندائے حق سے ایک چند سطری حوالہ پیش کرتا ہوں. مولانا محمد حسین نیلوی صاحب کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے. اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ 495. اس میں وہ لکھتے ہیں جو حدیث عقل و دانش کے خلاف ہو وہ حدیث کہلانے کے قابل نہیں، بلکہ وہ موضوع اور گھڑی ہوئی ہو جس کو عقل قبول نہ کرے. کس کا عقل قبول نہ کرے؟ آج کل کے لوگوں کا عقل قبول نہ کرے. یعنی اس اصول کا مطلب یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی عقل پہ پرکھ کے دیکھیں گے، پھر فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے یا غلط. امام بخاری رحمہ اللہ نے سماع موطا کی روایت سے سماع موطا کو ثابت کیا. یہ ان کا موقف ہے. باب بھی انہوں نے اسی طرح کا قائم فرمایا ہے. اس پہ تفصیل سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. صرف اس روایت سے اختلاف کے لیے پوری صحیح بخاری کو ساقط الاعتبار کر دیا جاتا ہے اور علی اعلان یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے، امام بخاری نے بھی لکھا ہے تو ہم نہیں مانتے. قرآن کے خلاف ہو تو کس طرح مان سکتے ہیں، عقل کے خلاف ہو تو کس طرح. امام بخاری رحمہ اللہ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ حدیث کا اتنا بڑا امام قرآن کے خلاف بات کرے اور پھر قرآن کے خلاف اس کی بات کو، اس صحیح بخاری کو آج تک امت نے قبول کیا ہوا ہو؟ اس لیے جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صحیح بخاری کی بات
قرآن کے